أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا جی سورۃ الانعام کا 9واں رکوع، 82 آیتوں پہ مشتمل یہاں تک ہو چکی آیتیں، 15 رکوع ہو گئے اس پارے کے، اور یہ 12 آیتوں پہ مشتمل ہے رکوع۔ پچھلے 2 دن ہم نہ کر سکے اور لنک کرنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، 8واں رکوع۔ اول قاہر فوق عبادی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ فرشتوں کا ذکر ہوا تھا، فرشتے حفاظت کے لیے حفاظتی اقدام کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں حفاظت کرنے میں۔ موت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ پورا پورا کام کرتے ہیں، ڈیوٹی یہ نہیں کہ آدھا بندہ لے جائیں، آدھی اس کی روح لے جائیں، جسم لے جائیں، یعنی جو پوری ڈیوٹی ہے ان کی وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کے اندر
انسانوں والے سافٹ ویئر نہیں ہوتے، یعنی نافرمانی کا مادہ جیسے کہیں گے، پروگرامنگ نہیں ہوتی ان میں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جبکہ جس طرح ایمان کے بارے میں مشہور بات کہی جاتی ہے کہ ایمان کی لیول کیا ہوتا ہے جی، انبیاء کا، عام مومنین کا، فرشتوں کا ایمان ایک لیول پر ہوتا ہے، نہ اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، ہر وقت تجلیات میں اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ باقی جو عام مومنین ہیں پھر ان کی کبھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے ایمان، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آسان سی بات ہے، ایمانی ماحول میں گئے اور محفلوں میں گئے، ذکر کیا، قرآن پڑھا، درس سنا، کہیں پہ بھی مسجد میں گئے، نماز پڑھنے گئے، کوئی بھی عمل کیا تو کیا ہوا؟ روحانی بیٹری چارج ہو گئی، ایمان بڑھ گیا۔ اور پھر جہاں کہیں فسق والے، گناہ والے ماحول میں گئے، وہاں پھر کیا ہو گیا جی؟ بیٹری لو ہو گئی، ایمانی کمزوری آ گئی۔ تو یہ دونوں سلسلے چلتے رہیں گے، نفس کے ساتھ جھگڑا چلتا رہے گا، نفس سے کبھی ہم جیتیں گے، شیطان سے جیتیں گے، کبھی وہ بھی جیتے گا۔ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ ہم بالکل انبیاء کی طرح بن جائے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور رحمان کا فرشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس طرح نیکی لکھنے والے، برائی لکھنے والے ہیں۔ تو اب اس کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کس کے، یعنی اچھے فرشتے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی بات مان رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے یار نیکی کر نیکی کر، اور شیطان نے کیا کرنا ہے؟ اور شیطان کی پھر اور فوجیں آگے، اور ہر کام کے لیے جھوٹ بولنے والا علیحدہ شان شیطان ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہت سارے ڈیوٹیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان اسپیشل فورس ہے، توڑ ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں شیطان۔ یہ بہت بڑا کارنامہ کیا جی، یا طالب علموں کو گمراہ کر دیا، طالب علموں کو علم سے روک دیا، وہ بھی بہت بڑا کام کیا بھائی، تم نے بہت بہترین ڈیوٹی کی ہے، ہیں؟ شیطان نے مطلب مختلف طالب علموں کو پریشانی میں ڈال دیا، آگے پیچھے کہیں لگا دیا، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، بہترین یہ بندہ بڑے کام کا جی، پروٹوکول تو نہیں تو کام کیا۔ ایک آگے کہتا ہے جی میاں بیوی میں کیا کیا، میں نے لڑائی ڈال دی۔ اب وہ صرف دو افراد میں نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان میں ہی پھر اس کا اثر جاتا ہے نا، اسی لیے وہ خوش ہوتا ہے، واہ جی واہ، جڑ یہی ہے نا، جوڑ کا توڑ کا، یہ جڑے ہوئے ہیں تو خاندان جڑا ہوا ہے، یہ توڑ گئے، ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے تو سارا خاندان ہی بکھر گیا، سارے منہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مختلف ہیں آگے۔ آج کے رکوع دیکھتے ہیں، وقت کم ہے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں جی؟ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارے جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ ٹھیک ہے جی، ینفعنا ولا یضرنا، نہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، نہ نقصان۔ اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، أعقابنا اپنے قدموں پر، اپنے پاؤں پر الٹا پھر جانا، نُرَدُّ پھر جانا، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جیسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں؟
کالذی اس جیسا استہوت الشیاطین جس کو پھسلا کر بہلا کر شیطان کدھر لے گیا، فی الارض حیران، بہکا کر صحرا میں لے گیا اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو۔ یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ گمراہی کے اندھیرے میں گمراہ راستے پر شیطان لے گیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ کل لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، دعوت دیں گے، مختلف سروزے لگا لیں گے، چلا لگا لیں گے، ذکر والے استادوں کی بات سن لیں گے۔ یا ہمارے ہاں یہی ماحول ہے نا، بات سمجھ، جو جس طرح کا ماحول ہوگا، جس کو جیسا ماحول مل جائے، مختلف جو ماحول ہیں وہ بلائیں گے، یادیں آئیں گی، دماغ میں کلک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوگا جی، ہمارے پاس آ جاؤ، کہو قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے۔ اللہ نے جو ہدایت دی ہے، اسلام دیا ہے، یہ کیا ہے؟ حق راستہ یہی ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، کیا کریں؟ جھک جائیں، سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کریں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ترجمہ ہوا، تقریباً بات واضح ہے، اس میں کوئی مثال دے کر ہدایت اور گمراہی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ ایمان کے بعد پہلا حکم دے ہے نماز، نماز میں سستیاں اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، ٹھیک ہے، دور فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوهُ، اس سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو، کتنے بھی گناہ ہیں ان سے باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ کون ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سب کو بلایا جائے گا، سب کو حشر ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یقول وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا، قولہ الحق، تو ہو جا، کیا کرے گی؟ قیامت کو بھی کہا جائے گا تو ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اس دن، ٹھیک ہے جی، کہا جائے گا کہ قیامت قائم ہو جا، ہو جا، کن فیکون، قولہ الحق، اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کریں انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جو لوگ بدکار اور ظالم ہوں، مسجدوں کو گرائیں، انہیں سزا دی جائے دنیا آخرت میں۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جس میں جزا اور سزا کا یہ مقصد پورا ہو۔ اور آگے یہ بیان فرمایا گیا ہے
کہ اس مقصد کے لیے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا تو قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے گا، اور وہ وجود میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہیں۔ اب یہ ہماری ذہن دماغ کمزور ہیں کہ اوہو، آدم علیہ السلام سے لے کر پتہ نہیں کتنے بندے ہیں، کتنے عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ جنات بھی ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ جنات ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے، تو کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے پاس نمونے موجود ہیں، ڈی این اے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ تم محتاج ہو ان چیزوں کے، کیا ہو؟ تم محتاج ہو۔ کبھی کہتے ہو سٹی اسکین کراؤ، ٹھیک ہے، کبھی ابھی کہتے ہو ایم آر آئی کراؤ۔ بھائی کہاں سے پیسے لائیں بھائی؟ تو کراچی جا رہا ہے ہوائی جہاز میں، ہمیں کہتا ہے یہ بڑا سادہ ہے جی اس کا ابا، جو کہتا جا رہا ہم کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی پیسے تیرا ابا تیرا، ہمیں ایم آر آئی کراؤ، سٹی اسکین کراؤ، رپورٹیں کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، فلاں کراؤ۔ بس تم لوگ کروڑوں روپے لگا کے ڈاکٹر بنے ہو، تو تم لوگ کیوں بیٹھے ہو ادھر بھائی؟ یہ کراؤ، وہ کراؤ، وہ کراؤ۔ ٹھیک ہے جی، اس تو بہتر ہے چیٹ جی پی ٹی نال مشورہ کر کے اپنا علاج کراؤ، کسی سستے ڈاکٹر نال رابطہ کرو۔ بہرحال بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کدھر گئی گل؟ درس سنے ہو نہیں ڈاکٹر صاحب؟ سن گے ستکی ہو ویسی کہ رنگ لاس ہو، مجھے کیا کریں گے بھائی؟ اب تو میں آپ کا غلام نہیں ہوں، ہم تو آزاد ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہماری باتیں سننے کا، تو یہی ایک ذریعہ ہے نا، کھل کے بات کرو، سناؤ۔ اللہ اکبر، ڈیڑھ دا سڑے ڈیرہ سادہ دے، ٹھیک ہے جی، سو خبر زماں یاد دے۔ ایک ڈاکٹر تھا ارتھو فزیوتھراپی، اس کو کہتا ہے یہ دیر بڑا ڈیڑھ سارے سادے دے، میرے سامنے ہی کہہ رہا پشتو میں اتنا بیوقوف ہوں، مجھے اتنی پشتو بھی نہیں آئے گی۔ ڈیڑھ سادہ دے، میں کا پتر لگنا، اللہ معاف فرما دے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، بعض شرافت کو بھی لوگ سادگی کہتے ہیں نا، اور ادب، یا اب ایک ہمارا سر ہے بس ہم ادب کر رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سادہ ہے، بالکل خاموشی اس کی سادگی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، عالم الغیب والشہادہ، سمجھ آ رہی بات؟ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیوی زندگی کے بعد ایک اور نئی زندگی ہو، جس میں جزا و سزا کا یہ مقصد پورا ہو۔ اور آگے یہ بیان ہو رہا، فرمایا کہ اس مقصد کے لیے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کی مشکل نہیں ہے، اور جب وہ چاہے گا تو قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے گا، اور وہ وجود میں آ جائے گی، اور چونکہ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے، اس لیے لوگوں کو مرنے کے بعد اکٹھا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ حکمت والا ہے، اس لیے وہ اسی وقت قیامت کے قائم فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا گیا تھا جی کہ اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، اس کی مزید انہوں نے لکھی ہے، اگرچہ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہی تو کس کی ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں ہے، ابھی بھی چلا رہے ہیں، لیکن یہاں ظاہری طور پر بہت سے حکمران مختلف ملکوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن سور پھونکے جانے کے بعد یہ ظاہری حکومتیں بھی کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ گنجا پارٹی، نواز پارٹی، فلاں کی اماں، سب پارٹیاں کیا ہوں گی؟ ختم۔ ٹرمپ ہوگا، سعودیہ ہوگا، سارے بادشاہ جیسے بھی ہیں پوری دنیا کے جو ملک ہیں، وزیر فضیر فلاں فلاں کیا ہوں گے؟ جو مرضی کر رہے ہیں، کرتے رہو، مرنے سے پہلے سوچ لو، اب مرنے کے بعد تمہاری بادشاہت ختم، اور قیامت میں ساری الملک یومئذ للہ، کیا ہوگا اس دن؟ لمن الملک اليوم، خود پوچھا گا اللہ تعالیٰ، ہے کوئی؟ خان صاحب، نواز صاحب، ٹرمپ صاحب، صاحب تو نہیں، ٹرمپ ہے، کیا نام ہے؟ اتنا سا نام بھی نہیں آنے نا، نورن ٹورن پرن کیا ٹرمپ جڑا بھی، اس ایک دن آیا تھا بش، بدماش بنا ہوا تھا، طالبان کو چھیڑنے والا، حکومت افغانستان کو چھیڑنے والا، طالبان کے ساتھ جہاد کرنے والا، ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا دیا تھا بش، کیا نام؟ حزب الشیطان، کیا تھا؟ اس وقت علماء نے ان آیتوں کو اجاگر کیا، حزب بش شیطان، بش شیطان ہے،
ٹھیک ہے جی، بش تھا وہ، جارج ڈبلیو فلاں بش. تو کیا ہے جی، کس کی حکومت ہے؟ ابھی بھی اللہ کی حکومت ہے. اس وقت صحیح سارا کچھ بالکل مریم میٹ ہوگا، سب کچھ ظاہر اللہ تعالیٰ پھر نظر آئیں گے، پوری اللہ تعالیٰ کی سب کو پتہ چل جائے گا صحیح طرح، یقین ہو جائے گا صحیح. ابھی جو نہیں مان رہے نا صحیح طرح. اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی. یہ اس میں انہوں نے مزید سارا واضح کر دیا. ٹھیک ہے جی. ان آیتوں میں اللہ رب العزت توحید کا بیان فرما رہے ہیں، اپنی کیا ہے جی، ذات و صفات کا بیان فرما رہے ہیں، عقیدہ توحید پختہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کیا کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اتتخذو، غلط پڑھا ہوں میں، اتتخذو، حمزہ کیا ہے؟ جاگ کے رہے ہوتے ذرا، سارے ممبر جاگ کے رہے. اتتخذو اصناما آلہہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ بناتے ہیں کیا؟ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اصنامن آلہہ، آلہہ الہ، اصنامن بتوں کی جمع. انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، والد تو بت کیا ہیں؟ والد کیا ہیں؟ بت تراش ہیں. اور صحیح ہے نا. اور بیٹے کیا ہیں؟ بت شکن. اللہ کے فیصلے ہیں نا. والد کیا ہیں؟ مطلب بت بنانے والے ہیں، بت میکر، کریٹر. بوتا کیا ہیں؟ اسٹیچو ہیں، اسٹیچو کریٹر ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ نے میکر کریٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. وہ چھکو یار، انگلش نہیں تنگا منگا تروڑ کے بولا کرو. ٹھیک ہو گیا بات. ہمارے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت برہم، جان بوجھ کے الٹے مطلب لفظ بولتے تھے، تھوڑا کھٹک والے. بہرحال الٹے ملٹے بیان بولنے کا، کیونکہ ہمیں تو دین کا کام ہر زبان میں کرنا چاہیے، تو اس لیے زبانیں تو کسی کی ذاتی نہیں ہیں، زبانیں تو اللہ ہی نہیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، بندوں کو بھی اللہ نے بنایا انگریزی انگریزی. کسی کو انگریزی بولنے کی وجہ سے تو برا نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو اللہ کی زبان بنائی ہے. اس کو اس کے کردار کفر کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا نا. زبان میں کی قصور ہے بھائی، لینگویج کے ساتھ تو مذاق نہیں کرنا جی. یہ پٹھان ہے جی، ٹھیک ہے جی، پنجابی ہے، تو ہمارے ہاں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، پنجابیان دے یا فلان دے یہ وہ دے. وَكَذَلِكَ، اچھا فرماتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. کیا مطلب؟ آپ بھی بت بنا رہے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی قوم بھی کر رہی ہے، تو کیا ہیں آپ؟ گمراہی میں. دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اور انبیاء کو بھی اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ہے؟ ایک یہ نشانی دکھائی، اور بڑی بڑی آزمائشیں بھی کی، بڑی آزمایا بھی، بڑا خلیل بھی ہیں، لیکن بہت آزمایا بھی. کیا پھر کچھ نہ کچھ نظارے بھی دکھایا کہ میرا خلیل ہمیشہ ہمیشہ آپ کو آزمائشوں میں بھی نہیں رکھنا، آپ کو کچھ نظارے بھی دکھاتے ہیں. آئیں آپ کیا ہیں؟ تھوڑے خوش بھی ہوں نا، خلیل ہیں میرے. اچھا کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو رہا ہے جی؟ وَكَذَلِكَ، آگے دیکھیں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. آگے کیا نشانی تھی؟ یہ نشانی دیکھیں جی، ساڑا کوئی نہیں ہوتا دادا کا تقاضا ہوتا تخلیق کرنا کریٹ. اچھا ٹھیک ہے جی، تخلیق کرنا کریٹ میں تخلیق کرنا. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. اچھا، سادہ کوئی تخلیق کرنا، بول بول کے بھی بتا سکتے ہیں، اس میں میرے تک آواز پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دیکھوں گا میسج میں تو کیا، پھر تو ہزار وجہ ہی. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کیونکہ زوم میں ریکارڈنگ واٹس ایپ کی نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو اجازت نہ دیں یہاں سے ساؤنڈ
اسٹیریو شیئر جب تک نہیں کرتے نا اس میں آواز مائک کی آن ہوگا وہ آواز جائے گی کمپیوٹر کے اندر سے آواز نہیں جا سکتی کال وہاں سے ملی ہوئی ہے کمپیوٹر کے اندر سے تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا یہ نشانی کیا دکھائی چنانچہ جب ان پر رات چھائی جنہ چھائی علیہ اللیل ان پر لیلو کیا رات کن پر بھائی بولا کرو نا یار حمزہ بولنا ہی نہیں بالکل ابراہیم علیہ السلام پر یا ان لوگوں پر رات کے وقت کی بات ہو رہی ہے نا رآ کوکبا پہلی نشانی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے قال ھذا ربی یعنی انہوں نے مطلب ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے بھائی وہ لوگ ہیں لوگ ستاروں کو مانتے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کچھ الفاظ میرے بھی درست کیتا کرو میں لگا پاؤں وہ گال سمجھے نہیں لیکن علیہ کے اندر ضمیر آپ کہیں گے ضمیر تو ہے ایک ضمیر ہے بھائی یہ کیا اچھا ابھی مائک آن آف رکھیں اور فلما چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین پھر جب وہ ڈوب گیا کیا مطلب ڈوب گیا ستارہ رات ہوتی ہے تو ستارہ ہوتا ہے رات چلی جاتی ہے تو ستارہ بھی کیا ہے ڈوبتا نہیں ہے نظر نہیں آتا روشنی ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہ کیونکہ سورج تو ان سے بڑا نہیں ہے مثال کے طور پر وہ دور ہیں وہ کیا ہے وہ دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کی روشنی وہ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی ورنہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سورج کیونکہ ہمارے قریب ہے وہاں سے کیا ہے ان کے ادھر سے بھی دور ہے جو بھی ہے ہمارے قریب ہے مطلب اس لیے ہمیں روشنی آ رہی ہے اس کی روشنی کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں مطلب وہ ہوتے تو ہیں ورقت موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے تو اس سے یہ معنی لیا جائے ڈوب جانا ٹھیک ہے جی 10 منٹ رہ گئے تو کام خراب ہو گیا فلما افل قال لا احب الافلین یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ستارہ پرستوں کی بات ہو رہی ہے نا پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی ٹھیک ہے جی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ایسا ہے بھائی آگے تشریح دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اسی عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں میرا پروردگار ہے آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی تو ہر موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور تغیر پذیر چیزیں ہیں جو چیز خود ناپائیدار ہو اور اس پر تغیرات طاری ہوتے رہتے ہوں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پوری کائنات کی پرورش کر رہی ہے کیسی غیر معقول بات ہے لہٰذا انہوں نے چاند ستاروں یا جو سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا یعنی قال ھذا ربی کا مطلب سمجھ گئے ہو کہ تمہارے خیال میں تمہارے کہنے کے مطابق یہ رب ہے تو یہ رب نہیں ہے جو ڈوب جائے رب کو زوال نہیں ہوتا جو ڈوب جاتا ہے جس کو زوال ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا سمجھ آ گئی جس کو لات مار دی جائے جو بت ہوتے ہیں جو خود کھا نہ سکیں جو چل نہ سکیں اپنا خیال نہ رکھ سکیں اپنے ماتا جی کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہ اڑا سکے تو وہ کیسا خدا ہے سمجھ آ رہی بات میں شارٹ کروں گا انتہائی ٹھیک ہے جی کا ٹائم اس کا زوم کا تھوڑا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا پہلے کس کی بات تھی ستارہ اب کیا بات ہے اب بظاہر ہمارے حساب سے ستارہ چھوٹا ہے اس سے بڑا کیا ہے چاند ہے اس سے بڑا پھر اگلی آیت میں پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یعنی تمہارے خیال کے مطابق قوم کے سامنے کہا چاند اچھا یہ اس سے بڑا تھوڑا سا اچھا یہ تمہارا تم اس کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا مطلب سورج نکل آیا یہ جو بھی وقت پورا ہو گیا چاند یا پھر وہ چلا جاتا ہے ایک اپنے وقت کے مطابق چکر کھاتا ہے نا لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں کوئی یعنی گمراہ یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. تو شمس شمیستن ہے نا، آپ نے کتاب میں پڑھا تھا نا. تو شمیستن تھا، اس لیے یہ کیا تھا، لفظ کیا تھا، مؤنث. اس لیے آگے بازغہ نہیں آیا، بازغتن آیا، مؤنث. لفظ مؤنث ہے یہ. اصل میں حقیقت میں کیا ہے، شمیستن ہے، اس سے نکل کے شمسن بن گیا. بازغتن آیا ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر. اگر پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے ان سے، یعنی سورج کیا ہے، چاند اور ستاروں سے. جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، میں ان سب سے کیا ہوں، بری ہوں، بیدار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت بھی ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا، نیت نفل کے چکر میں نیت نہیں آتی، فرض کی نیت نہیں آتی، تو یہ نیت آیت آیت پڑھ لیا کریں آپ. یعنی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ نیت. یہ ہمارے امام صاحب وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت قرآن سے ثابت ہوگی. سمجھ آئی نا گل. یہی پڑھ لیتے ہو آپ، کچھ بھی نہ کہو یہ امام نے پیچھے، خانہ کعبہ والے پاسے منہ، فلاں فلاں لمبی چوڑی نیت کے بہتر ہے یہ آپ ایک آیت پڑھ لیا کرو. اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، بھائی میں منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف. نیت کرنے جناب سورہ فاتح شروع ہوئے نہیں ہے. امام صاحب نے اتنی لمبی نیت کرنی ہے تو اس سے بہتر یہ آیت پڑھ لو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سمجھ آئی کہ نہیں گل. میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. کیا کر دی، حجت. وحاجہ قومہ. ہاں یہاں تشریح دیکھ لیں. سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرتے ہوئے ان کی قوم نے 2 باتیں کہیں. ایک یہ کہ ہم برسوں سے اپنے باپ دادوں کو ان بتوں اور ستاروں کو پوجا کرتے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو گمراہ سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب پہلے جملے میں یہ دیا کہ ان باپ دادوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور مذکورہ بالا عقلی دلائل کے علاوہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بعد میں شرک کو کیسے درست تسلیم کر سکتا ہوں. دوسری بات ان کی قوم نے یہ کہی ہوگی کہ اگر تم نے ہمارے بتوں اور ستاروں کی خدائی سے انکار کیا تو وہ تمہیں تباہ کر ڈالیں گے. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں ان بے بنیاد دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، بلکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے بنیاد دیوتاؤں کو اس کی خدائی میں شریک مان رہے ہو. نقصان اگر پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں. اور جو لوگ اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے امن اور چین عطا فرمایا ہے. وحاجہ قومہ. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ سمجھ آ گیا. بحث مباحثہ کرنے لگے. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا. میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا ہے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان شاء ربي شيئا وصي ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون. کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جب کہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم 2 فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہے جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. 82 تک.
اس کی تشریح دیکھ لیں تھوڑا سا، بس ختم ہے۔ امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں لفظ ظلم کی تشریح شرک سے فرمائی ہے، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، یعنی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ 21ویں سپارہ میں وہاں موجود ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے اور بلا شبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور باقی جس کو گناہوں کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جو اس رکوع میں درس دیا گیا توحید کا، یا اللہ ہمیں توحید عطا فرما، اپنی محبت توحید صحیح معنوں میں عطا فرما، عقائد صحیح نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی حنیف مسلم بنا دے، اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یا اللہ جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ حنیف مسلمان ہیں، ہم سب کو بھی یا اللہ کامل یکسو مسلمان ایسا بنا جو تیری توحید پر قائم ہو، شرک نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں یہ تمام جو اسباق ہیں اس رکوع کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔